بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اسے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اپنے نبی یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت میں سچے ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے، والدین کی فرما برداری کرنے، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کی برائی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، ریگستانوں کے بارے میں ایک اسپیشل رپورٹ اور کلپ ڈیسک میں سنیں گے ایک زبردست کلام۔ آؤٹ ڈور سروے، مدنی مذاکر کی اپڈیٹس، کورس مبارک۔ فیضان آن لائن اکیڈمی میں دیں گے اسلامک کورسز کی معلومات۔ چھوٹی آپا سکھائیں گی اچھی اچھی باتیں اور دیکھیں گے چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اسپیشل رپورٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فہد بھائی ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، خبرنامہ۔ میں ہوں فہد اور آج کی اسپیشل رپورٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت اور الگ الگ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ آج ہم اسی مناسبت سے اللہ پاک کے زمین پر دیے ہوئے انعام کا ذکر کریں گے جسے صحرا کہتے ہیں۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ اونٹ یعنی کیمل کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسپیشل رپورٹ میں پہلے صحرا کو جان لیتے ہیں، پھر صحرا کے جہاز یعنی اونٹ کے بارے میں کسی اور دن آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بچوں، اس اسپیشل رپورٹ میں نہ صرف ہمیں بلکہ ناظرین کو بھی نالج کا خزانہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو پھر کاغذ اور پینسل اٹھائیں اور دلچسپ معلومات لکھتے جائیں۔ ڈیزرٹ ایک ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم ہے جو مختلف پودوں اور جانوروں کو سخت ماحول میں رہنے کا عادی بناتا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا کو 7 بر اعظم میں تقسیم کیا گیا ہے اور ڈیزرٹ یعنی صحرا یا ریگستان تو تقریباً ہر بر اعظم پر دریافت ہو چکا ہے۔ یہ زمین پر رہنے والی تقریباً 1 ارب یعنی 1 بلین سے زائد آبادی کا گھر بن چکا ہے۔ صحرا ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں بارش کم ہو۔ زیادہ تر لوگ ایسے علاقے کو کبھی خالی، کبھی خشک تو کبھی گرم کہہ کر بتاتے ہیں، لیکن سب جگہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ صحرا ایسے ہیں کہ جن کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 54 سیلسیس ڈگری تک۔ یاد رکھیں 100 ڈگری بوائلنگ ٹیمپریچر ہے کہ جس پر پانی گرم ہو جاتا ہے۔ دوسرے صحرا ایسے ہیں کہ جہاں یا تو سخت سردیاں ہوتی ہیں یا پھر سال بھری ٹھنڈ رہتی ہے۔ زیادہ تر جو صحرا ہے وہ بالکل خالی یا لائیو لیس نہیں ہے، بلکہ انہیں مختلف قسم کے پودوں، جانوروں اور حیاتیات یعنی لیونگ آرگینزم کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ انسانوں نے بھی ہزاروں سالوں سے صحرا کو اپنا لیا ہے۔ سب صحراؤں میں ایک بات عام ہے، وہ ایرڈ یعنی بنجر یا خشک ہیں۔ زیادہ تر ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ صحرا ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں سال بھر میں 10 یا 25 ملی میٹر انچ سے زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ پودوں اور دوسرے حیاتیات کے لیے تھوڑا پانی تو صحرا میں موجود ہوتا ہے۔ بچوں، دنیا
دنیا کا زیادہ تر حصہ پانی پر پھیلا ہوا ہے جو تقریباً 71% بنتا ہے اور 29% صرف زمین ہے۔ زمین پر موجود لینڈ ایریا کا 33% حصہ ڈیزرٹ پر بنا ہوا ہے۔ بچوں اگر ڈیزرٹ کا ایریا کلومیٹرز اور مائلز میں ناپے تو یہ تقریباً 57.31 ملین اسکوائر مائلز اور 148.43 ملین کلومیٹر بنتا ہے۔ بچوں کیا آپ کو پتا ہے کہ ریگستان کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ان کی 4 اقسام ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلے نمبر پر سب ٹراپیکل ریگستان ہوتے ہیں جو گرمیوں میں سخت گرم اور خشک ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں بھی خشک ہی رہتے ہیں۔ یہ ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا کے علاوہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم ذکر کریں گے کوسٹل ڈیزرٹس کا جو ٹھنڈے اور گرم دونوں علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یا ونٹرز ٹھنڈی ہوتی ہیں پر گرمیاں لمبی اور قدرے گرم ہوتی ہیں۔ کوسٹل ڈیزرٹس کی مثال میں نامب ڈیزرٹ جو افریقہ میں ہے، ایتاکاما ڈیزرٹ جو چلی میں ہے، پھر آتی ہے باری کولڈ ونٹر ڈیزرٹس کی۔ ویسے انہیں سیمی ایرڈ ڈیزرٹس بھی کہا جاتا ہے۔ کولڈ ونٹرز میں گرمیاں لمبی اور خشک ہوتی ہیں جبکہ ونٹرز میں خوب ٹھنڈ کے ساتھ کم مقدار میں بارش اور سنو بھی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم ذکر کریں گے پولر ڈیزرٹس کا۔ پولر کا لفظ ان علاقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو نارتھ یا ساؤتھ پول سے قریب ہے۔ ان میں انٹارکٹیکا اور آرکٹک ڈیزرٹ شامل ہیں۔ یہ زمین کے سرد علاقوں کا ایک دائرہ ہے جس میں بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر بارش ہوتی ہے۔ کیونکہ انٹارکٹیکا میں نہ ہونے کی برابر بارش یا برف باری ہوتی ہے اس لیے دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ انٹارکٹیکا ہے جو برف اور سنو سے ڈھکا ہوا ہے۔ بچوں کیا آپ کو پتا ہے کہ پورا کا پورا کانٹینٹ امریکہ کے ایک ڈیزرٹ میں سما سکتا ہے؟ جی، سہارا ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ پورا امریکہ اس میں آ جائے۔ پاکستان میں بھی ڈیزرٹس موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے صحرائے تھر جو نہ صرف پاکستان بلکہ ہند میں 2,38,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ انتہائی خشک جو نظر آتا ہے۔ بچوں زیادہ تر ڈیزرٹ تو فل آف لائف ہیں، پودوں اور جانوروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کو زیادہ پانی کے بغیر زندہ رہنے پر خود کو ڈھال لیا ہے۔ بچوں کیکٹی ایک ایسا پودا ہے جو اپنے سٹیمز یعنی تنے میں اتنا پانی جمع کرتا ہے جو اگلی بارش ہونے تک رہے۔ اس کے علاوہ میسکٹ گھر اس کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں جو دن کے وقت مڑ جاتے ہیں تاکہ جو پانی موجود ہے اسے بچا سکیں۔ بچوں کچھ صحرائی پودے پھوٹتے اور نکلتے ہی بارش میں ہیں۔ صحرا میں جانور دن میں شکار گرمی کی وجہ سے نہیں کرتے اور رات میں نکلتے ہیں کیونکہ رات میں ٹیمپریچر گر جاتا ہے۔ کچھ صحرا تو پہاڑوں کی طرح ہیں، باقی کچھ خشک چٹانوں، مٹی اور سالٹ پلین میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسپیشل رپورٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں سروے کی جانب۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں اور کڈس بننی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ سروے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم دارالمدینہ اورنگی کیمپس میں آئے ہیں اور یہاں پر ہم کچھ بچوں سے سوالات کریں گے، تو چلیے چلتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے سال میں کتنے ماہ فرض ہیں؟ 1 ماہ رمضان شریف کے مہینے میں، 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 1 ماہ رمضان شریف کے مہینے میں فرض ہیں۔ 1 ماہ رمضان شریف کے مہینے میں۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا آپ کو پتا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد انسان کو پرہیزگار بنانا ہے۔ روزے 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 رکھنے کا مقصد انسان کو پرہیزگار بنانا ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ایک ایسا غزوہ جو رمضان شریف میں ہوا اس کا نام بتائیں۔ جنگ بدر، جنگ بدر، جنگ بدر، غزوہ بدر، جنگ بدر، جنگ بدر۔ جنگ بدر آپ کا جواب درست ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلے روزہ کہاں کھلتا ہے؟ نیوزی لینڈ، نیوزی لینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، نیوزی لینڈ میں۔ نیوزی لینڈ میں۔ سبحان اللہ۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کیا روزہ اذان سن کر کھلنا چاہیے؟ جی نہیں، روزہ اپنے وقت پر کھولنا چاہیے، اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ جی نہیں، روزے کو اپنے وقت پر کھولنا چاہیے۔ روزہ اپنے ٹائم پر کھولنا چاہیے، اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزہ اپنے وقت پر ہی کھولنا چاہیے۔ جی نہیں، روزے کو اپنے وقت پر کھولنا چاہیے، اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ جی نہیں، روزے کو اپنے وقت پر کھولنا چاہیے، اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے، روزے میں کرنے والے کچھ کام بتائیں۔ وقت پر نماز ادا کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، نیکی کے کام کرنا۔ نیکی کے کام کرنا، مدنی مذاکرہ دیکھنا، پابندی سے نماز پڑھنا۔ مدنی مذاکرہ سننا،
درس سننا، نماز وقت پر ادا کرنا، ذکر اللہ کرنا۔ ذکر اللہ کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، ذکر اللہ کرنا۔ نماز وقت پر ادا کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا اور ذکر اللہ کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سروے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کیے جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا، عربی سیکھنے کی کیا اہمیت ہے؟ امیر اہل سنت نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عربی ایک انٹرنیشنل زبان ہے، یہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے۔ اس زبان کو سیکھ کر عرب کنٹریز بلکہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت دینے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں، اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کے اپڈیٹ کے بعد زیان بھائی کوئی کلام تو سنا دیں تاکہ مزے کو مزہ آ جائے۔ جی میں آپ کو ارکڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست سا کلام سنواتا ہوں۔ جزان بھائی کون سا کلام ہے، نام تو بتا دیجیے۔ فیضان بھائی، ہمارا پسندیدہ پروگرام ہمارا اسلام میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سیر گلشن کون دیکھے نعت خواہ بھائی نے پڑھا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون
بیمار غم خور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم خور بے مسیحا چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سیاسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھے سیاسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کی جانب، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اسلامک کورسز کی معلومات۔ بچوں کا خبرنامہ دوستو آج میں آپ کو فیضان آن لائن اکیڈمی کے مزید کورسز کے بارے میں بتاؤں گا۔ نماز کورس، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نماز کورس کا ڈیوریشن 1 ماہ کا ہے اور روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس میں اس کورس میں بچوں کو وضو، تیمم، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات سکھائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمے، ایمان کی صفات، دعائیں یاد کروائی جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے فیضان آن لائن اکیڈمی کے دوسرے کورس کی، جس کا نام ہے طہارت کورس۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، طہارت کورس کا ڈیوریشن 1 ماہ ہے اور روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس میں بچوں کو طہارت کے بنیادی مسائل ان کی سمجھ کے مطابق ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ اور اب تیسرے کورس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تیسرے کورس کا نام ہے آداب زندگی کورس۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی کورس کا ڈیوریشن 1 ماہ کا ہے اور روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس میں اس کورس میں بچوں کو اچھی عادات، زندگی کا مقصد، اسلامی طرز زندگی، پاکی ناپاکی
باقی کے مسائل، جاگنے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے کے آداب، استاد اور درس گاہ کے آداب، اسی طرح اسلام کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ دوستوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے فیضان آن لائن اکیڈمی کے کچھ کورسز جس کے بارے میں نے آپ کو انفارمیشن دی۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں، اور مزید معلومات اور کورسز کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چھوٹی آپا کی باتیں، جسے دیکھ کر آپ انجوائے بھی کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ۔ روزانہ تو مدنی چینل دیکھتے ہیں، آج کچھ اور چینل دیکھتی ہوں۔ فاطمہ صرف مدنی چینل ہی دیکھنا چاہیے، گناہ بھرے چینلز نہیں دیکھنے چاہیے۔ لیکن آپ ہی تو سو رہی ہیں، دوسرا چینل لگا لیتی ہوں، ان کو کون سا نظر آئے گا۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ۔ یہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ نہیں آپ ہی، میں مدنی چینل ہی دیکھ رہی تھی۔ تو پھر دوسرے چینل پر کیسے آئیں؟ وہ آپ سو رہی تھی تو میں نے دوسرا چینل لگا لیا۔ میں سوئی تھی تو کیا ہوا؟ کیا اللہ پاک ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ آپ ہی، اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ سن رہا ہے، اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، تو پھر آپ کو اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے صرف مدنی چینل ہی دیکھنا چاہیے تھا نا۔ سوری آپی، اب سے میں صرف اور صرف مدنی چینل ہی دیکھوں گی اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے خوب نیکیاں کروں گی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا خاکہ تھا۔ اب وقت ہوا ہے ایک اور خاکے کا، جس کا نام ہے چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، کل آپ نے کہا تھا مجھے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے جائیں گے اور میرے بنا ہی چلے گئے۔ میں نے جب آپ سے اسکول کی کاپی مانگی تھی آپ نے بھی نہیں دی تھی نا۔ میں کیوں دیتا؟ آپ نے بھی تو اس دن گلی میں میرا مذاق اڑایا تھا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ مجھے بھی نہیں کرنی۔ خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ زہیب بھائی، عبید بھائی سے ملے؟ مجھے نہیں ملنا۔ ہاں مجھے بھی نہیں مل رہا۔ کیا آپ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں؟ خبرنامہ، خبرنامہ، زہیب بھائی، عبید بھائی، اگر آپ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو ناراضی دور فرما کر ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی معاف فرمائے گا۔ عبید بھائی، اس دن گلی میں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ زہیب بھائی مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کو اس دن کاپی نہیں دی تھی۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ اور اب سب سے آخری وقت ہوا ہے ہماری سب سے آخری رپورٹ کا، جس میں ہم آپ کو ایک بہت اہم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان شریف میں بھی اعراس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں سنیں گے وہ بر صغیر یعنی پاک و ہند کے بہترین عالم دین اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن سے سینکڑوں لوگوں نے علم دین حاصل کیا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 13 اگست 1944 عیسوی کو ضلع ہوشیارپور یعنی ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نہایت دیندار، پرہیزگار اور عبادت کا شوق و ذوق رکھنے والے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے دین اور مذہب کی طرف مائل تھے۔ 1951 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرائمری ایجوکیشن کا آغاز کیا۔ اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے 1955 عیسوی میں درس نظامی یعنی عالم کورس شروع کیا اور اپنے وقت کے بہترین علماء کرام سے علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال ٹیچنگ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کرنے والے علماء کرام اپنے وقت کے بہترین علماء کرام شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے رسائل اور کتابیں لکھی جن میں سے 3 کے نام یہ ہیں: نمبر 1 عقائد و نظریات، نمبر 2 حیات جاویدانی، نمبر 3 مدینۃ العلم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 18 شعبان 1428 ہجری 1 ستمبر 2007 میں ہوا۔ اللہ پاک کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ، اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف کڈز مدنی چینل۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔